عزم عزم گہری نیند میں تھا جب لیزا کی آواز اور اس کے ہلانے پر اس کی آنکھ کھلی۔ لیزا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا جوجی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ عزم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو لیزا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا بات ہے، مجھے اٹھایا کیوں؟ عزم کے پوچھنے پر ایک شریر سی مسکراہٹ لیزا کے ہونٹوں پر آئی۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس وقت عزم نے حیرت سے سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں رات کے 2 بجے کا وقت بتایا جا رہا تھا۔ یہ تو اپنے بیٹے کو سمجھاؤ نا، پتہ نہیں کیا ہے، کسی بھی وقت بھوک لگ جاتی ہے اسے۔ لیزا نے منہ بنا کر کہا تو عزم مسکرا دیا اور نرمی سے اپنے ہونٹ لیزا کے ماتھے پر رکھے۔ کیا کھانا ہے میری جان کو؟ نوڈلز، لیزا نے لاڈ سے کہا تو عزم گہرا سانس لے کر اٹھا اور کچن کی جانب چل دیا۔ جبکہ لیزا کے پیر بھاری ہوئے تھے، وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ لاڈ دکھانے لگی تھی، اور یہ قصور بھی تو عزم ہی کا ہی تھا جو اس کا ہر نخرہ برداشت کرتا تھا۔ عزم نے کچن میں آ کر پانی پین میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور 2 پیک نوڈلز نکال کر کاؤنٹر پر رکھے جب لیزا ننگے پیر چلتی کچن میں آئی۔ اس وقت وہ ریڈ کلر کے ٹراؤزر اور بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس تھی جو کہ اس کا نائٹ ڈریس تھا۔ اس کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور عزم اس میں تبدیلی اور ہلکا سا بھاری پن دیکھ سکتا تھا جو اسے پہلے سے بھی زیادہ حسین بناتا تھا۔ اب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عزم نے نوڈلز کا پیکٹ کھولتے ہوئے پوچھا۔ تم آدھی رات کو میرے لیے اٹھ کر نوڈلز بنا رہے ہو، میں وہاں کمرے میں بیٹھوں، اب اتنی بھی بری نہیں، میں یہاں تمہارے پاس بیٹھوں گی۔ لیزا نے کچن کے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عزم ہنس دیا۔ اس نے نوڈلز ابھارے اور تھوڑا سا لہسن کوٹ کر نوڈلز کا مسالہ ڈالا اور آئل کو فرائی کر کے اس مسالے پر ڈالا تو تڑکے کی آواز اور خوشبو پر لیزا کے بے ساختہ منہ میں پانی آیا۔ تمہیں پتہ ہے تم اس دنیا کے سب سے اچھے نوڈلز بناتے ہو۔ بالکل، آخر رات کے 2 بجے اٹھ کر جو بناتا ہوں تو اچھے ہی بنیں گے نا؟ عزم نے لیزا سے کہا اور نوڈل سے پانی نکال کر ان میں فرائی مسالہ مکس کرتے ہوئے پلیٹ میں نکال کر لیزا کے سامنے رکھے، لیکن پھر بھی لیزا نے نچلا ہونٹ ذرا سا باہر نکال دیا۔ اب کیا ہوا، فرائیڈ ایگ بھی کھانا ہے؟ اگلی فرمائش پر عزم نے گہرا سانس لے کر انڈا فرائی کیا اور اس کی نوڈلز پر رکھ دیا۔ لیزا نے کچھ دیر ان نوڈلز کو دیکھا اور پھر چٹکی بجا کر فریج کے پاس گئی اور اس میں سے چاکلیٹ سیرپ نکال لائی۔ لیزا نے ان مسالہ نوڈلز پر چاکلیٹ سیرپ ڈالا تو عزم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کانٹے کے گرد نوڈلز کو لپیٹ کر وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے اس سے زیادہ مزے کا کچھ نہ ہو، اور عزم کا دل کر رہا تھا کہ وہ الٹی کر دے۔ یہ کیا کھا رہی ہو تم؟ عزم نے حیرت سے پوچھا۔ اپنے بیٹے کو پوچھو، اس نے کہا ہے ان کے اوپر چاکلیٹ ڈال کے کھانے کو۔ لیزا نے بھرپور مزے سے نوڈلز کھاتے ہوئے کہا۔ ہر بات کا الزام میرے بیٹے پر مت ڈالو تم۔ عزم نے اس کے پاس بیٹھ کر مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا ہے بیبی، مزہ آتا ہے مجھے یہ سب کھانے کا، لیزا نے نوڈلز کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا تو عزم ہنس دیا۔ اس کے نوڈلز کھا لینے کے بعد وہ دونوں کمرے میں آئے تو عزم نے لیزا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ عزم تھوڑی دیر کے بعد عزم کو پھر سے لیزا کی آواز آئی۔ ہاں بیبی کہہ رہا ہے، پاپا کو بولو ماما کو گڈ نائٹ کس کرے اور انہیں ہگ کر کے سوئیں۔ اپنے بیبی کی اس فرمائش پر عزم کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اس نے لیزا کو اپنی باہوں میں لے کر محبت سے اس کا ماتھا چوما اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اب اور کچھ کہہ رہا ہے میرا بیبی؟ عزم نے شرارت سے پوچھا تو لیزا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کہہ رہا ہے آپ اس دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ لیزا نے عزم کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھ کر اردو میں کہا تو عزم مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیا۔ زندگی اتنی حسین پہلے کبھی نہیں لگی تھی۔ اپنے جسم میں اٹھنے والی تکلیف پر کنیز کی آنکھ کھلی تھی۔ درد اتنا تھا کہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل ہلکا سا اٹھی اور سلطان کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر سو رہا تھا۔ سائیں کنیز کی درد میں ڈوبی پکار محسوس کر کے سلطان فوراً اٹھا اور پریشانی سے کنیز کو دیکھنے لگا جس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کیا ہوا نوری، تم ٹھیک تو ہو؟ سلطان نے پریشانی سے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے پوچھا تو کنیز نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں آن کو بلاتا ہوں۔ سلطان جلدی سے اٹھ کر ننگے پیر کمرے سے باہر بھاگا اور تھوڑی دیر بعد ہی آن کے ساتھ کمرے میں آیا تھا۔ ارشمان جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ دروازے میں ہی رک گیا۔ کیا ہوا کنیز، کہاں درد ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ۔ آن نے نرمی سے پوچھا اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ چیک اپ کرنے کے بعد آن نے سلطان کو دیکھا جو پریشانی سے کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا سلطان بھائی، ایمرجنسی ڈیلیوری کرنی پڑے گی۔ آن کی بات نے سلطان کی پریشانی مزید بڑھا دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میں گاڑی نکالتا ہوں سلطان، تم اسے لے کر آؤ۔ ارشمان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو آن نے ٹھیک سے کنیز کا دوپٹہ اس پر دیا اور سلطان نے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ہاسپٹل پہنچنے تک کا ہر لمحہ سلطان پر کیسے بھاری گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ابھی کنیز کی ڈیلیوری میں پورا ہفتہ باقی تھا اور ابھی ایمرجنسی ڈیلیوری والی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی آن اور نرس اسے وہاں موجود ڈاکٹر کی مدد سے کنیز کو ایمرجنسی میں لے گئی۔ سلطان پریشانی سے حال میں ٹہل رہا تھا، دل بار بار بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، خدا اس کے بچے اور اس کی بیوی کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کے بغیر سلطان کی زندگی بے مقصد تھی۔
تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور آن مسکراتے ہوئے وارڈ سے باہر آئی۔ اس کی باہوں میں کمبل میں لپٹا ایک چھوٹا سا وجود تھا۔ مبارک ہو سلطان بھائی، بیٹی ہوئی ہے۔ آن نے وہ چھوٹی سی جان سلطان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی سی گڑیا کو اپنی باہوں میں لیا۔ باپ ہونے کا احساس اور ذمہ داری سے اس دن کا سب سے حسین احساس لگ رہا تھا۔ کتنے ہی آنسو سلطان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس ننھی سی جان پر گرے تھے۔ کنیز کنیز کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ سلطان نے آن کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو آن نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں اور بیٹی دونوں کی حفاظت کی ہے۔ آپ تھوڑی دیر میں اس سے مل سکتے ہیں۔ آن اتنا کہہ کر واپس وارڈ میں چلی گئی اور سلطان نے جانثار نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے۔ ارشمان نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اپنی جیب سے پیسے نکال کر اس بچی پر وار دیے۔ سلطان نے بھی مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں اماں بھی کو یہاں لے کر آتا ہوں، تم تب تک کنیز سے مل لو۔ ارشمان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سلطان بھی آن کے بلانے پر اس وارڈ میں چلا گیا جہاں کنیز کو رکھا گیا تھا۔ کنیز کو آنکھیں بوندے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر سلطان اس کے پاس گیا اور ان کی بیٹی کو کنیز کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو کنیز، ہماری پیاری سی گڑیا۔ سلطان کے لہجے ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی اس ننھی سی گڑیا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ کنیز آہستہ سے بیڈ پر نیم دراز ہوئی اور اس بچی کو اپنے بازو میں لے لیا۔ وہ بچی بالکل کنیز جیسی ہی تھی، سانولی سی، تیکھی نقوش اور پیاری سی آنکھوں والی۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ کتنے ہی آنسو کنیز کی آنکھوں سے بہے تھے۔ یہ کتنی پیاری ہے نا سائیں، کنیز نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو سلطان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل تمہاری طرح۔ سلطان نے محبت سے کنیز کے گرد بازو لپیٹ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، اسے بہت زیادہ پڑھاؤں گی، اتنا کہ کبھی کوئی۔ کنیز اپنی بات کہتے کہتے ایک پل کو رکی اور بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کبھی کوئی اس کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کنیز کی بات پر سلطان کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ زندگی بھر بھی اس سے بے پناہ محبت کر کے اس بات کا مداوع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے بیوی ہونے کا حق بھی نہ دے سکا۔ اچانک ہی سلطان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں کنیز کے سامنے جوڑ دیا۔ کنیز حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو کنیز، وعدہ کرتا ہوں اپنی ہر غلطی، ہر تکلیف کا مداوع کروں گا۔ ہماری محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو، ہماری بیٹی کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر سلطان سے سسک کر رونے لگا۔ کنیز نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لٹایا اور خود سلطان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ معافی مانگ سائی، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا تھا نا، مجھے اس آدمی سے بچایا جو احسان کرتا ہے اس کا حق تو بنتا ہے وہ اپنے احسان کے بدلے میں جو چاہے کرے۔ کنیز نے بہتی آنکھوں سے کہا اور اس کی باتیں سلطان کو مزید آنسو بہانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ جانتے ہیں سائیں، مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ میٹ کا مطلب بیوی نہیں ملازمہ ہوتا ہے۔ کنیز کی اس بات پر سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن میں آپ سے خفا نہیں ہوئی، بلکہ یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے یہ بات معلوم ہے۔ آپ کی اس بات کو آپ کی خواہش سمجھتی، سچ مچ آپ کی ملازمہ بن کر اس حویلی میں رہنے لگی۔ کنیز کی باتیں سلطان کو مزید شرمندہ کر رہی تھیں۔ میں اپنی ذات پر ہر ستم، ہر الزام آپ کا دیا تحفہ سمجھ کر قبول کر لیتی، لیکن جب میری اولاد کو ناجائز کہا گیا، اسے گناہ کہا گیا، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا سائیں۔ کنیز نے بہتی آنکھوں سے اپنی گود میں سوئی ہوئی اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا۔ پھر مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تو بھی میں برداشت کر لیتی، لیکن ہماری بیٹی کا حق تو نہ چھینتے اس سے۔ کنیز نے اس ننھی سی جان کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے سسک کر رو دی۔ سلطان خود بھی کتنی ہی دیر اس کے سامنے بیٹھا سر جھکا کر روتا رہا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کو معاف کیا، اپنا اور اپنی بیٹی دونوں کا حق آپ کو معاف کیا سائیں، کنیز نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا تو سلطان نے حیرت سے اس اعلیٰ ظرف کی مالک لڑکی کو دیکھا اور اس سمیت اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں اور ہماری بیٹی کو بہت محبت دوں گا کنیز، اپنی آخری سانس تک تم دونوں پر نچھاور کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سلطان نے اس سے زیادہ خود سے وعدہ کیا تھا۔ اب کچھ بھی ہو جاتا وہ پہلے جیسے غلطی نہیں دہرانے والا تھا۔ وہ خود سے منسلک ہر رشتے کو اس کے حصے کی محبت دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سلطان کی بیٹی کے گھر میں آمد ہوتے ہی ملکوں کی حویلی خوشیوں سے جگمگا اٹھی تھی۔ اماں بھی نے خوشی سے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ آخر کار اتنے عرصے بعد ان کے ہاں خوشی جو آئی تھی۔ اماں بھی نے اس کا نام عرفہ سلطان رکھا تھا کیونکہ کنیز چاہتی تھی اس کی بیٹی کا نام ایسا ہو جو اسے اونچا مقام پر پہنچائے۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ہر ایک کی لاڈلی تھی، 2 ماہ کی ہو چکی تھی، لیکن کبھی وہ ارشمان کی بہو ملتی تو کبھی آن کی۔ کنیز اور سلطان کو تو اپنی بیٹی بس چپ کروانے کے لیے یہاں رات کو ہی نصیب ہوتی تھی۔ ابھی بھی اسے کچھ دیر پہلے ہی دودھ پلا کر سلایا تھا کنیز نے، تب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اماں بھی کمرے میں داخل ہوئی۔
ارے اماں بھی آپ کو کچھ کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی ہیں، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کنیز نے انہیں پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تو اماں بھی مسکرا دی، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں صحت والی زندگی دے۔ کنیز ان کی دعا پر مسکرائی۔ اماں بھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا۔ کنیز کیا تم مجھے اپنی ماں جیسے سمجھتی ہو؟ اماں بھی کے سوال نے کنیز کو حیران کیا۔ آپ کو تو اپنی سے بڑھ کر سمجھتی ہوں، آپ کو میں اپنی دادو نانو ماں سب سمجھتی ہوں، کنیز نے محبت سے کہا تو اماں بھی اطمینان سے مسکرا دی۔ پھر اس ناطے سے میں تم سے گزارش کر لوں، آپ حکم کریں اماں بھی، کنیز نے محبت سے کہا تو اماں بھی کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب گئیں۔ تم سلطان کو معاف کر دو بیٹا، اور اس کے ساتھ پہلے جیسی محبت اور الفت سے رہنا شروع کر دو۔ اماں بھی کی بات پر کنیز بت بن گئی تھی۔ دیکھو میں جانتی ہوں اس نے جانے انجانے تم سے بہت زیادتی کی ہے، تمہاری حق تلفی کی، لیکن جیسا بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے، اور کیا تم چاہو گی کہ تمہاری بیٹی جیسی محبت ارشمان اور آن یا عزم اور غزل کے درمیان دیکھے، تم لوگوں کے درمیان ایسی چاہت نہ دیکھے؟ کیا تم چاہو گی کہ اس بات سے اس معصوم کی دل آزاری ہو؟ اس بات پر کنیز نے حیرت سے اماں بھی کو دیکھا۔ بچے اپنے ماں باپ کے رشتے کو لے کر بہت حساس ہوتے ہیں کنیز، اس کی خاطر اپنے رشتے میں محبت اور چاہت پیدا کرو، اماں بھی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن کنیز نے شفقت نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور انہی کی وجہ سے اس بچی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا کردار سوالوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اماں بھی اس کا کیا؟ کنیز نے نم آنکھوں سے سوال کیا تو اماں بھی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ جانتی ہو میری جان، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ سلطان نے اسے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جانتی ہو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے سلطان نے سب کے سامنے چیخ چیخ کر یہ اعتراف کیا کہ تم اس کی بیوی ہو؟ یہ اولاد، کنیز نے سر اٹھا کر حیرت سے اماں بھی کو دیکھا، تم اس سڑپ کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کنیز، جو سلطان کی اس پکار میں تھی جب اس نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ اس کی اولاد ہے اور تم اس کی بیوی ہو۔ اماں بھی نے محبت سے کنیز کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ خطا سب سے ہوتی ہے کنیز، لیکن اگر ہم اس خطا کا دامن پکڑ کر چلتے رہیں گے تو کبھی بھی اس تلخ ماضی سے باہر نہیں آ پائیں گے، نہ ہی اپنے رشتوں میں محبت اور خوشیاں برقرار رکھ پائیں گے۔ کنیز نے اس بات پر اپنا سر جھکا لیا۔ اگر رشتوں کی خوبصورتی کو بحال رکھنا ہے تو مقابل کے گناہوں کو بھلانا ہوگا اور درگزر کرنا اور معاف کرنا سیکھنا ہوگا، تو ہی ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اماں بھی نے اسے چاہت اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا بیٹا سمجھا دیا، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ اتنا کہہ کر اماں بھی وہاں سے چلی گئیں اور کنیز ایک بت بنی سی جگہ پر بیٹھی ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ہاں سلطان سے غلطی ہوئی تھی، اس نے کنیز کا دل دکھایا تھا، اس کی حق تلفی کی تھی، لیکن اسے اس گناہ کی سزا کنیز نے بھی دی تھی اور خدا نے بھی۔ جس ماں کی محبت سلطان کا مان ہوا کرتی تھی وہ مان مکمل طور پر مٹی میں مل گیا تھا، اور جب انسان اپنی سزا کو برداشت کرتا ہے اور خطا پر پچھتاتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی شے بچتی ہے، معافی، جو ہمارا خدا بھی بندے کو دیتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اب کنیز نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ ایک خطا کر دامن پکڑ کر اپنی زندگی کی خوشیاں اور خوبصورتی برباد نہیں کرے گی، بلکہ زندگی میں آگے بڑھے گی اور اپنی بیٹی کی خاطر۔ سلطان رات کے 10 بجے گھر واپس آیا تھا۔ ارشمان اسے بہت ضروری کام سے بھیجا تھا، کیونکہ ارشمان خدان کی طبیعت کے باعث گاؤں سے باہر نہیں جا پایا تھا۔ سلطان حویلی میں داخل ہوا تو ایک ملازمہ نے اسے کھانے کا پوچھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، کیونکہ جہاں وہ گیا تھا وہاں سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ اب بس وہ آرام کرنا چاہتا تھا، دن بھر کی تھکن اتارنا چاہتا تھا۔ بے ساختہ ہی سلطان کے دل میں کنیز کا خیال آیا۔ وہ حسین پل جو اس نے کنیز کی غربت میں گزارے تھے اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے، لیکن اب ان پلوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ اپنی اس جان لٹانے والی بیوی کو اپنے عمل سے خود ہی بدگمان کر چکا تھا، اور بدگمانی ایسی شے ہوتی ہے جو سانسوں کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ سلطان اپنی سوچوں کو جھٹکتا کمرے میں داخل ہوا تو گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ سلطان اندھیرا دیکھ کر ذرا پریشان ہوا، کیونکہ اس کی بیٹی اندھیرے میں ڈر جاتی تھی، اس لیے وہ دونوں نائٹ بلب آن کر کے سوتے تھے۔ سلطان نے لائٹ آن کی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کمرے کو لال غباروں سے سجایا گیا تھا، جبکہ گلاب کی پتیاں کارپیٹ پر بکھری ہوئی تھیں۔ سلطان کی نظر کنیز پر پڑی، جو لال رنگ کی فراق پہنے اور اپنے سیاہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ کر سجی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں موجود لال چوڑیاں اور ہونٹوں پر پھیلی لال لپسٹک اس کے حسن کو مزید نکھار رہے تھے۔ کنیز یہ سب؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا تو کنیز ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ کنیز نہیں سائیں جی، نوری، آپ کی نوری، کنیز نے شرمیلی مسکان کے ساتھ کہا تو سلطان کی حیرت مزید بڑھ گئی، لیکن پھر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سلطان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ کنیز کو اس کے آنسو اپنی گردن پر گرتے محسوس ہوئے تو اس نے اپنا ہاتھ سلطان کے سر پر رکھا اور اس کے بال محبت سے سہلانے لگی۔ شکریہ نوری، مجھے معاف کرنے کا شکریہ، میری زندگی میں واپس آنے کا شکریہ۔ سلطان کی آواز، اس کے احساسات صاف چھلک رہے تھے۔ اس کی محبت کو محسوس کرتے کنیز بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اس سے دور ہو کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ نوری کہیں بھی نہیں تھی سائیں جی، بس آپ سے ناراض ہو گئی تھی۔
لیکن آپ نے اپنی محبت سے اسے واپس منا لیا، اب اسے پھر سے ناراض مت کریے گا۔ آخری بات کنیز نے منہ بنا کر کہی تو سلطان بھی ہنس دیا اور اسے اپنے قریب کر کے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ کبھی نہیں میری جان، سلطان نے اب اپنے ہونٹ اس کی بھیگی پلکوں پر رکھے اور پھر محبت سے اس کے گلابی ہوئے رخسار کو چومنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت وہ کنیز سے دور ہوا اور حیرت سے خالی کمرے کو دیکھنے لگا۔ عرفہ کہاں ہے؟ سلطان کے سوال پر کنیز کے گال مزید گلابی ہوئے تھے۔ اپنی بڑی امی اور بڑے بابا کے پاس ہے۔ مجھے لگا کہ آپ میرے ساتھ اکیلے وقت اس سے زیادہ کنیز سے کچھ کہا نہیں گیا اور نہ ہی سلطان کو مزید سننے کی ضرورت تھی۔ اس کا یہ اشارہ ہی سلطان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ سلطان نے اس کے چوڑیوں سے بھرا نازک ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچ دیا۔ تم سلطان ملک کا سب سے حسین خواب ہو نوری، وہ حسین خواب جو سچ تھا۔ سلطان نے جانثار نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ کنیز کی زبان تو اس کی آنکھوں سے نکلتی حرارت سے ہی تالو سے چپک گئی تھی۔ یہ سلطان تمہارے بنا ادھورا تھا نوری، اس کے معصوم سے کنیز نے اسے مکمل کر دیا۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا اور نرمی سے اس کے سرخ رنگ میں سجے ہونٹوں پر جھک گیا۔ کنیز نے گھبرا کر اس کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ سلطان کی وہ شدت اسے پگھلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اچانک ہی سلطان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو کنیز نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سلطان نے گنگناتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کا دوپٹہ اس سے دور کرتے ہوئے اس پر کالی گھٹا کی مانند چھا گیا۔ گزرتی رات نے ان کے رشتے کی سیاہی کو دھو دیا تھا۔ ان کے درمیان موجود ساری بے رخی دور ہوئی تھی۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ تھی صرف ان دونوں کی محبت۔